الرحیم۔ جھوٹ اگر مصلحت کے لیے ہو تو درست ہے، لیکن پھر بھی دل میں کراہت ہونی چاہیے۔ اے عزیز، جان تو کہ جھوٹ بولنا اس سبب سے حرام ہے کہ دل میں اثر کرتا ہے اور صورت دل کو ناراض اور تاریک کر دیتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے اور آدمی مصلحتاً جھوٹ بات کہے اور اس سے کراہت کرے تو جھوٹ حرام نہیں، اس واسطے کہ جب اس سے دل میں کراہت رہے گی تو دل اثر قبول نہ کرے گا اور خراب نہ ہوگا، اور جب خیر کے ارادہ سے جھوٹ بولے گا تو دل تاریک نہ ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگ جائے تو سچ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ وہاں ہے، بلکہ یہاں پر جھوٹ بولنا واجب ہے۔ 3 مقامات پر جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ ایک، لڑائی میں کہ اپنا ارادہ دشمن سے بچائے اور اس کو سچ نہ بتائے۔ دوسرے، جب 2 آدمیوں میں صلح کرے تو ایک کی طرف سے دوسرے کو نیک بات کہہ دے گا جو اس نے نہ کہی ہو۔ تیسرے، وہ شخص جو 2 بیویاں رکھتا ہو وہ ہر ایک سے کہے کہ میں تجھ کو بہت چاہتا ہوں۔ بس اے عزیز، جان تو کہ اگر کوئی ظالم کسی کا مال یا کسی کا بیت پوچھے تو چھپانا درست ہے، اور اگر اس کا گناہ سے پوچھے اور انکار کرے تو بھی درست ہے، اس واسطے کہ شرع نے حکم فرمائے کہ برے کاموں کو چھپاؤ، اور اگر بیوی بے کچھ وعدہ لیے اطاعت نہ کرے تو خاوند کو وعدہ کر لینا درست ہے، گوئی جانتا ہو کہ وعدہ وفا کرنے پر قادر نہیں۔ ایسی سب صورتوں میں جھوٹ بولنا درست ہے، اور حقیقت یہ کہ جھوٹ ناگفتنی ہے، لیکن اگر سچ بولنے سے بھی ایسی کوئی بات پیدا ہو جو ممنوع ہے تو عدل و انصاف کی ترازو میں تولنا چاہیے، اور اگر اس بات کا نہ ہونا جھوٹ کے نہ ہونے سے شرع میں زیادہ مقصود ہے، مثلا لوگوں میں لڑائی، میاں بیوی میں بگاڑ، مال ضائع ہونا، بیت کھل جانا، تو اس وقت جھوٹ بولنا مباح ہے، اس واسطے کہ شرع میں ان باتوں کا شر جھوٹ کے شر سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جان کے خوف سے مردار چیز حلال ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ شریعت میں جان بچانا مردار نہ کرنے سے زیادہ ضروری ہے، لیکن جو بات ایسی نہ ہو اس کے سبب سے جھوٹ بولنا مباح نہیں ہوتا۔ اس لیے مال و جاہ کی زیادتی کے واسطے یا خود ستائی اور اپنا مرتبہ بیان کرنے میں جو شخص جھوٹ بولے گا تو یہ گناہگار ہوگا، اور ایسا جھوٹ حرام ہے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو مراعات میرا شوہر مجھے نہیں دیتا وہ اگر میں اپنی سوتن کو جلانے کے واسطے نقل کروں تو درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے ہوئی بات، یعنی بات ہوئی نہیں ہے، اپنے اوپر باندھتا ہے وہ اس شخص کے مانند ہے جو دغا کے 2 کپڑے پہنے، یعنی خود بھی جھوٹ بولا اور دوسرے کو بھی غلطی میں ڈالا کہ وہ جو اور کسی سے نقل کرے تو بھی جھوٹا ہو۔ مکتب جانے کے لیے لڑکے سے جھوٹا وعدہ کرنا درست ہے۔ اے عزیز، جان دو کہ مکتب جانے کے واسطے لڑکے سے جھوٹا کرنا وعدہ درست ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹ کو لکھ لیتے ہیں، جو جھوٹ مباح ہے اسے بھی لکھتے ہیں تاکہ اس سے کہیں کہ تو نے کیوں کہا۔ اگر یہ کوئی غلط ٹھیک بیان کرے تو یہ مباح میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی خبر روایت کرے یا مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب دے دے اور تحقیق نہیں جانتا تو یہ حرام ہے، یعنی اس میں پوری طرح سے نہیں جانتا، اور اس واسطے کہ لوگ یہ عمل اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کی عزت اور حشمت میں نقصان نہ آئے۔ بعض علماء نے کہا کہ خیرات کا حکم کر کے اس کا ثواب بیان کرنے کے واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا حرام ہے، اس واسطے کہ مخبر صادق رسول نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ جوڑو، جو کوئی مجھ پر قصدن جھوٹ جوڑے گا وہ دوزخ میں اپنی جگہ ڈھونڈ لے، اور بے کسی ایسی غرض درست کے جو شرع مقصود جھوٹ بولنا نہ چاہیے، اور ایک گمانی بات یقینی نہیں، تو اولا یہ ہے کہ جب تک یقین کامل اور ضرورت شدید نہ ہو تب تک جھوٹ نہ بولے۔ اے عزیز، جان تو کہ بزرگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے تو انہوں نے حیلہ کیا ہے اور ایسی سچی بات تلاش کر کے بولے ہیں جسے جھوٹ بلوانے والا کچھ اور ہی سمجھے جو قائل کا مقصود نہ ہو۔ ایسی بات کو معارض کہتے ہیں۔
جیسا کہ مصرف رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ آپ بہت کم کیوں تشریف لاتے ہیں؟ مصرف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سے میں امیر کے پاس سے گیا زمین سے پہلو نہیں اٹھایا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی۔ امیر سمجھا کہ بیمار تھے، حالانکہ بیمار نہ تھے، ان کی بات سچی تھی کہ جب سے میں امیر کے پاس سے گیا زمین سے پہلو نہیں اٹھایا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی بلاتا تو لونڈی سے فرماتے کہ دروازہ میں ایک دائرہ کھینچ کر اس کے بیچ میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہے، یا کہہ دے کہ مسجد میں ڈھونڈو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عاملی پر سے واپس آئے، نہ عامل ہو گئے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اتنی عرصہ عاملی کی، میرے واسطے کیا لائے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ ایک نگہبان تھا، میں کچھ نہ لا سکا۔ نگہبان سے ان کا مقصود سبحانہ و تعالیٰ تھا، اور ان کی بیوی سمجھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھیجا تھا۔ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کی اور شکایت کی کہ معاذ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور مومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک امانت دار تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیوں آدمی بھیجا؟ امیر مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قصہ پوچھا۔ جب انہوں نے عرض کیا تو آپ ہنس دیے اور انہیں کچھ مرحمت فرمائے کہ یہ اپنی بیوی کو دے دو۔ اے عزیز، جان تو کہ یہ بھی اس وقت درست ہے جب حاجت ہو، اور جب حاجت نہ ہو تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا درست نہیں، گو کہ بات سچ ہو۔ حتی عبداللہ ابن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جب باہر نکلا تو کپڑے اچھے پہنے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین نے خلعت دیا ہے۔ میں نے کہا تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر دے۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ اور جھوٹ کے مان بات ہرگز نہ کہا کر، یہ جھوٹ کے مانند ہے، لیکن تھوڑی غرض سے یہ مباح ہو جاتا ہے، جیسے خوش طبعی کرنا، کسی کا دل خوش کرنا۔ یعنی خلعت انہوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے، تو آپ نے کہا کہ جھوٹ اور جھوٹ کے مانند بات ہرگز نہ کہا کر۔ جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائے گی اور تجھے اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گی اور تیرے شور کے آنکھ میں سفیدی ہے، لیکن اس میں کوئی ضرر ہو تو درست نہیں ہے۔ جیسا کوئی کسی شخص کو فریب دینا کہ فلانی عورت تیری رغبت کرتی ہے، تو وہ شخص اپنا دل اس عورت سے مائل کرے گا، اور ایسی باتیں کرنا درست نہیں، یعنی ایسی بات خام خواہ کریں کہ کسی پرائی عورت کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور مزاح کے واسطے کچھ جھوٹ بولے تو گناہ کے درجہ کو نہ پہنچے گا، لیکن کمال ایمان کے درجہ سے گر جائے گا۔ اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ جو بات اپنے واسطے نہیں پسند کرتا مخلوق کے واسطے بھی پسند کرے، اور جھوٹ مزاح سے دستبردار نہ ہو۔ اور اللہ حاضر القیاس، اس میں وہ مقولہ بھی ہے کہ لوگ اکثر کہا کرتے کہ میں نے تمہیں 100 بار بلایا، میں 100 دفعہ تمہارے گھر آیا۔ یہ کہنا حرام کے درجہ کو تو نہیں پہنچتا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بات عادتاً کہہ رہا ہے، اس سے عادت مقرر کرنا مقصود نہیں۔ کثرت کے محل پر لوگ اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، اگرچہ اس قدر نہ ہو، لیکن اگر بہت دفعہ تلاش نہیں کیا ہے اور پھر کہا تو جھوٹ ہے۔ اور یہ عادت ہے کہ لوگ جب کسی کہتے کچھ کالے کہتے کہ مجھے نہیں چاہیے، اگر اس چیز کی خواہش ہو تو ایسی بات کہنا بھی جھوٹ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی کو کاسا بر دودھ عورتوں کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ اور بک کو ساتھ جمع نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس قدر بھی جھوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جھوٹ ہے، اور جھوٹ میں لکھیں گے، اور جھوٹے جھوٹ کو لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا جھوٹ ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ درد کرتی تھی اور آنکھ کے کونے میں کوئی چیز جمع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا اگر آپ اسے نکال دیں تو کیا ہو؟
فرمایا کہ میں نے طبیب سے کہا کہ آنکھ میں ہاتھ نہ لگاؤں گا، اب اگر ایسا کروں گا تو جھوٹا ہو جاؤں گا۔ حدیث علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بات پر خدا کو گواہ کرتے ہیں اور کہا کرتے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سلطان الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اسے حکم ہوگا کہ جو کہ دانہ میں گرہ لگائے۔